الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم قابل تکریم معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے ختم نبوت کے دیوانوں اور پروانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی تاریخ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کی ہر سطر میں ختم نبوت کی پاسبانی کا جذبہ موجود ہے اور جس کا ہر باب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. میرا موضوع ہے مجلس تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیہ کے خلاف عالمی جد و جہد. عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت کوئی فقہی اختلاف نہیں، کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی روحانی تحریک نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے. اگر نبوت کا دروازہ کھلا مان لیا جائے تو قرآن کی قطعیت سے باقی نہیں رہتی، شریعت کی تکمیل کا اعلان بے معنی ہو جاتا ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قادیان سے ایک آواز اٹھی اور اس نے نبوت کے دعوے کے ذریعے امت کے اجماعی عقیدے کو چیلنج کیا تو علماء حق نے اس فتنے کو محض ایک نظری اختلاف نہیں سمجھا بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ قرار دیا. چنانچہ ایک ایسی تاریخ نے جنم لیا جس نے ممبر بھی سنبھالا، پارلیمنٹ بھی سنبھالی، عدالتیں بھی سنبھالی. اس تحریک کا نام مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. یہ تحریک صرف اجتماعات منعقد کرنے والی تحریک نہیں بلکہ دلائل، قربانیوں اور آئینی جد و جہد کی ایک تابناک تاریخ ہے. ذرا نگاہ کو 1953 کی طرف لے چلے. لاہور کی گلیاں ہے، ختم نبوت کے نعرے ہے، علماء کی للکار ہے، عوام کا سمندر ہے. مطالبہ صرف اتنا تھا کہ جس جماعت کے عقائد اسلام سے مختلف ہے اس کی حیثیت واضح کی جائے، لیکن اقتدار کے ایوانوں نے اس مطالبے کو دبانے کی کوشش کی. گرفتاریاں ہوئی، جیلیں بھری گئی، مارشل لا نافذ ہوا، مگر علماء کے قدم نہ ڈگمگائے. اس دور میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور دیگر اکابر علماء نے ختم نبوت کی آواز کو زندہ رکھا. تحریک کو دبانے کے بعد حکومت نے تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کیا جسے تاریخ منیر کمیشن کے نام سے جانتی ہے. اگرچہ اس مرحلے پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہ دیا گیا لیکن ایک حقیقت پورے ملک کے شعور میں راسخ ہو گئی کہ قادیانیت کا مسئلہ محض ایک فرقے کا مسئلہ نہیں بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. گویا 1953 کی تحریک میں وہ بیج بویا جس کی فصل بعد میں پوری قوم نے کاٹی. علماء نے اس مرحلے کو ناکامی نہیں سمجھا بلکہ آئندہ کامیابیوں کی بنیاد بنایا اور مجلس تحفظ ختم نبوت نے ملک کے گوشے گوشے میں ختم نبوت کا پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا. پھر 1964 کا وہ تاریخی سال آیا جس نے پاکستان کی آئینی تاریخ کا رخ بدل دیا. ربوہ ریلوے اسٹیشن کے واقعے کے بعد پورا ملک ختم نبوت کی آواز بن گیا. پارلیمنٹ کے دروازے کھلے، قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی قائم ہوئی، قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا نصیر احمد کو طلب کیا گیا اور کئی روز تک ایسی تاریخی کارروائی ہوئی جس کی مثال دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں کم ملتی ہے. سوالات پوچھے گئے، عقائد کی وضاحت طلب کی گئی، دلائل کا جائزہ لیا گیا اور جب تمام حقائق سامنے آ گئے تو 7 ستمبر 1964 کو پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ قادیانی مرزائی مسلمان نہیں ہے. معزز سامعین، اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ 1964 کے بعد یہ فتنہ رک جائے گا
تو وقت میں ثابت کیا گیا کہ مزید قانونی جدوجہد باقی ہے۔ آئین نے قادیانیوں کی حیثیت متعین کر دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسلامی شعائر استعمال کر رہے تھے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے تھے، اذان دیتے تھے اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ یہ صورتحال ایک نئے قانونی مسئلے کو جنم دے رہی تھی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے حکومت اور ارباب اختیار کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ جب آئین میں گروہ کی مذہبی حیثیت واضح کرتی ہے تو اسے مسلمانوں کی مخصوص مذہبی علامات، اصطلاحات اور شعائر استعمال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ چنانچہ 26 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ اس آرڈیننس کے تحت قادیانیوں کے لیے اپنی عبادت گاہوں کو مسجد دینا، اذان دینا اور خود کو مسلمان ظاہر کرنا قابل تعزیر جرم قرار پایا۔ یہ 1984 کا آرڈیننس ختم نبوت کے تحفظ کی تاریخ میں ایک مضبوط قانونی قلعہ ثابت ہوا، اور پھر وہ مرحلہ آیا جسے عدالتی تاریخ کا سنہرا باب کہا جاتا ہے۔ 1993 میں قادیانی جماعت نے آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اب معاملہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے تھا۔ ایک طرف قادیانی جماعت کے وکلا تھے اور دوسری طرف ختم نبوت کے تحفظ کا قومی موقف۔ طویل سماعتوں کے بعد 1994 میں سپریم کورٹ نے اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اس کو واضح طور پر قرار دیا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی مخصوص مذہبی علامات، اصطلاحات اور شعائر استعمال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی جنگ صرف نعروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ علم، دلیل اور استقامت سے جیتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس مقدس مشن کا سچا سپاہی بنا دے۔ آمین و آمین۔